بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت عائشہ سے دل لگی۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ کے پاس تھے۔ آپ نے انہیں پیار کی نظر سے مسکرا کر دیکھا اور انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیوں مسکرا رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، تم مجھے ایسے پسند ہو جیسے کھجور اور شہد کو ملا کر کھانا پسند ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ یہ سن کر بہت خوش ہوئیں اور فوراً آگے سے جواب دیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ تو مجھے ایسے مرغوب ہیں جیسے شہد اور مکھن کو کھانا مرغوب ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسکرائے اور فرمانے لگے، تمہارا جواب بہت اچھا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ بیوی کے ساتھ اس طرح دل لگی کی باتیں کرنا بھی گھر کے ماحول کو دین میں رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اسلام میں عورت کا بہت بڑا مقام ہے۔ جب بیٹی پیدا ہوتی ہے تو باپ کے لیے جنت کا دروازہ کھلواتی ہے، بیوی بنتی ہے تو اپنے شوہر کا آدھا دین مکمل کرواتی ہے، اور جب ماں کے درجے پر فائز ہوتی ہے تو جنت اس کے قدموں تلے رکھ دی جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ دنیا کا سب سے حسین رشتہ ہے۔ ہر رشتے کی خوبصورتی اپنی جگہ پر ہے، لیکن میاں بیوی کا رشتہ بہت مضبوط ہے، اور جتنا مضبوط ہے اتنا نازک بھی ہے۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے کہ جب انسان بالغ ہوتا ہے تو نکاح کے رشتے میں ڈال دیا جاتا ہے۔ نکاح ایسا خوبصورت عمل ہے کہ جب ایک لڑکا اور لڑکی اس رشتے میں بندھ جاتے ہیں تو وہ میاں بیوی کہلاتے ہیں۔ میاں بیوی میں خدا کی طرف سے ہی محبت پیدا ہو جاتی ہے۔ میاں بیوی کا رشتہ ایک پردے کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ شوہر اپنی بیوی سے ہر بات شیئر کر سکتا ہے، اور اس طرح سے بیوی بھی اپنی ہر بات شیئر کر سکتی ہے۔ اس لیے تو میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہا گیا ہے۔ شوہر کو چاہیے کہ کبھی بھی اپنی بیوی کو دوسروں کے سامنے نیچا نہ دکھائے، اس کو اہمیت دی جائے اور لوگوں کے سامنے اس کی عزت کو برقرار رکھا جائے۔ اس طرح عورت کو بھی چاہیے کہ وہ لوگوں کے سامنے اپنے شوہر کی برائی نہ کرے۔ اس کے شوہر میں کسی بات کی کمی بھی ہے تو وہ دوسروں کے سامنے نہ واضح کرے، ہمیشہ اپنے شوہر کا پردہ رکھے۔ اگر میاں بیوی ایک دوسرے کا پردہ رکھیں گے تو ان کی زندگی بہت خوبصورت گزرے گی۔ میاں بیوی کو اپنی زندگی آسان بنانے کے لیے ایک دوسرے کی ہر بات کو سمجھنا چاہیے، اس طرح سے ان کی زندگی جنت بن جائے گی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہو اور جب ناراض ہو تو میں جان لیتا ہوں۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کیسے پہچان لیتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہے تو قسم کھاتے وقت یہ کہتی ہے، محمد کے رب کی قسم، اور جب تم مجھ سے خفا ہوتی ہے تو کہتی ہے، ابراہیم کے رب کی قسم۔ ام المومنین حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میں نے کہا، جی ہاں ٹھیک ہے، واللہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صرف آپ کا نام چھوڑ دیتی ہوں، آپ کی محبت نہیں چھوڑتی۔ اس کے علاوہ جیسے جیسے ہم شریعت سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو ہمارے گھروں میں میاں بیوی کے حالات بھی بدلتے جا رہے ہیں۔ شادی شدہ جوڑے نئی نئی روایات اپنا کر اپنے ازدواجی تعلقات کو خراب کر لیتے ہیں، کیونکہ زیادہ تر مسلمانوں کو علم ہی نہیں ہے کہ شریعت میں میاں اور بیوی کے بارے میں کیا حکم ہے۔ ہم چھوٹی چھوٹی سی باتوں کو لے کر اپنے گھروں کو اجاڑ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے میاں بیوی کو ایک دوسرے کا ہمدرد اور ہم سفر قرار دیا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے قابل انسان وہ ہے جس کے اخلاق اچھے ہیں، اور تم میں سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنی بیوی کے حق میں بہتر ہے۔
بہت سے لوگوں کا یہ سوال ہوتا ہے کہ بیوی کو خرچہ کتنا دینا چاہیے۔ ہم جس معاشرے میں زندگی گزار رہے ہیں وہاں برائی کا تناسب اچھائی سے زیادہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا گیا ہے، تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا ہو۔ حضرت ابو منظور رضی اللہ تعالی عنہ سے اس طرح روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی شخص خدا کا حکم سمجھ کر اپنے زیر کفالت بیوی بچوں اور اہل عیال پر مال خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے صدقے کا ثواب عطا کرتا ہے۔ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنا نہ صرف لازم ہے بلکہ عبادت و حصول ثواب کا ذریعہ بھی ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اللہ پاک کی راہ میں خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی غلام پر خرچ کیا، ایک دینار وہ ہے جو آپ نے کسی مسکین پر خرچ کیا، اور ایک دینار وہ ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا، مگر ان میں سے سب سے زیادہ اجر اس دینار کا ہے جو آپ نے اپنے گھر والوں پر خرچ کیا۔ اس حدیث سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دنیا کے ہر اچھے کام پر پیسے لگانے سے بھی زیادہ افضل ہے کہ ہم پہلے اپنی بیوی بچوں اور اہل عیال پر پیسے خرچ کریں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو کوئی بھی چیز اللہ کے راستے میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی اور رضا حاصل کرنے کے لیے خرچ کرے تو تجھے اس پر اجر و ثواب ملے گا، حتیٰ کہ وہ چیز بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو اس کا بھی اجر و ثواب ملے گا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، میں جس برتن سے منہ لگا کر پانی نوش فرماتی تھی اسی برتن میں اسی جگہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا منہ لگا کر پانی نوش فرماتے تھے۔ اب رہا یہ سوال کہ بیوی بچوں پر ہمیں کتنا خرچ کرنا چاہیے۔ اس کا جواب قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے، اور یہ لوگ وہ ہیں جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اس میں اسراف و فضول خرچی نہیں کرتے اور نہ ہی اس میں کنجوسی سے کام لیتے ہیں، اور وہ ان دونوں کے درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ اس سے ہم بآسانی سمجھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہر کام میں اعتدال کا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ ویسے بھی بیوی بچوں پر خرچ کرنا صدقہ ہے تو ہمیں اس میں کسی قسم کی کنجوسی نہیں کرنی چاہیے اور اپنی بساط کے مطابق خرچ کرتے رہنا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی انسان اپنے گھر والوں پر اللہ تعالیٰ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے ان پر خرچ کرتا ہے تو وہ صدقہ ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، تم میں سے ہر کسی کو اپنی رعایا کے بارے میں جواب دینا ہوگا۔ خاوند اپنے بیوی بچوں اور گھر کے ذمے کے مطابق اللہ تعالیٰ کے ہاں جواب دہ ہوگا، اور بیوی اپنے خاوند اور بچوں کی ذمہ داریاں نبھاتے ہوئے اپنے واجبات کی جواب دہ ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل و شعور والا پیدا کیا ہے، اس کو اپنی ذمہ داریوں کے متعلق علم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے ذمے میرے گھر والوں کی کون سی ذمہ داری لگائی ہے۔ اگر خاوند کی کمائی کے ذریعے اچھے ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں پر کھلے دل کے ساتھ خرچ کرے۔ اگر وہ غریب ہے تو اپنی گنجائش کے مطابق اپنی فیملی پر خرچ کرے۔ خاوند پر بیوی کے حقوق اس وقت ہی شروع ہو جاتے ہیں جب اس کا نکاح اپنی بیوی سے پڑھایا جاتا ہے اور اس کا حق مہر لکھا جاتا ہے، اور خاوند پر لازم ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا کرے۔ اگر وہ اپنی بیوی کا حق مہر ادا نہیں کرتا تو آخرت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے انسان سے ضرور اس کے بارے میں سوال پوچھے گا۔ اس طرح بیوی کو بھی چاہیے کہ شوہر کی اطاعت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں وہ بیوی سب سے اچھی ہے جس کو اس کا خاوند دیکھے تو خوش ہو جائے، اور جب اپنی بیوی کو حکم دے تو بیوی فوراً اس کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہو جائے اور اپنے شوہر کی کمائی دیکھ کر اس کو اپنی ضروریات زندگی کے مطابق اپنی خواہشات کو پورا کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب بیوی 5 نمازوں کو پابندی کے ساتھ ادا کرے
روزے رکھے اور زکوٰۃ ادا کرے اور اپنے خامند کی اطاعت کرے تو وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو سکتی ہے۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت اپنے شوہر کے گھر سے جب خیرات کرے تو اس کا خامند کو بھی اجر ملتا ہے اور اس کو بھی اجر ملتا ہے، ایک کے اجر سے دوسرے کا اجر گھٹتا نہیں ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنی بیوی پر خرچ میں فراغی کرتا ہے قیامت کے روز اس کو اللہ تعالی غنی کر دے گا اور حضرت ابراہیم کے ساتھ جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے تو بیوی کے ساتھ الفت پیدا کرنے کے ایسے پاکیزہ طور طریقے ملیں گے جن سے ازدواجی زندگی خوشگوار اور میاں بیوی کے درمیان محبتیں پروان چڑھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو اگر پسند آئے تو میرے چینل کو ضرور لائک اور شیئر کیجیے گا، اور اگر میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے گزارش ہے میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ایسے ہی فائدہ مند ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔